شیخ العرب الجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے دنیا میں صرف روزی کموانا ہوتا یا روزی کمانے کی ان کی نظر میں بہت اہمیت ہوتی تو قرآن پاک میں فرماتے کہ اے ایمان والوں، سرگرمی سے روزی کمایا کرو اور روزی کمانے کے لیے سرگرداں رہا کرو، لیکن فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اور کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو کثرت سے ہمیں یاد کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ جو ذکر کثرت سے کرے گا اس کے لیے روزی وغیرہ تمام مہمات کو اللہ تعالی آسان فرما دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بدوی نے، دیہاتی آدمی نے، ایک بدوی نے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں دعا مانگی کہ اے خدا، اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا یہ محبوب خوش ہو جائے گا اور تیرا دشمن شیطان غمگین ہو جائے گا اور تیرا یہ غلام کامیاب ہو جائے گا، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو تیرے محبوب کو تکلیف ہوگی اور تیرا دشمن خوش ہو جائے گا اور تیرا یہ غلام ہلاک ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم مسجد نبوی میں تھے، کچھ اونگ آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ اس بدوی کی یہ دعا اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ دعا یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے کہ اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں تقوی والا بنا دیں گے، نیکی کی طرف اللہ آپ کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور شیطان غمگین ہو جائے گا اور تیرا یہ غلام کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کے ایک بادشاہ نے ایک تابعی حضرت ابو حازم کو بلایا، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ مدینہ شریف کے ایک بادشاہ نے ایک تابعی حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور عرض کیا کہ آپ تابعی ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، میں آپ سے اپنا ایک مرض بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ بتائیے اور اس کا علاج، اور اس کا کیا علاج ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہوں۔ دیکھیں یہاں موت سے وہ فطری ڈر مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں رہنا۔ ایک ہے فطری ڈر، وہ بنا نہیں ہے، وہ تو فطری معاملہ ہے کہ لیکن جو ڈر ہو نا کہ میں بس پتہ نہیں میرا وہاں کیا حال ہوگا اور بس ہمیشہ ہمیشہ میں دنیا میں رہوں اور دنیا کے مال و دولت میں رہوں، اسی طرح یہ ڈر ہونا کہ پتہ نہیں وہاں میرا کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں آخرت میں، یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، یہ بھی اچھی کیفیت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کیفیت تھی کہ ایک پرندے کو دیکھ رہے ہیں کہ پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے، ایک درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھتا ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوسری ٹہنی پر چلا جاتا ہے، آخرت میں تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو کتنا خوش قسمت ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ حضرات وہ تھے کہ جن میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ جس طرح جو لوگ صحابہ بدر میں تھے، 313 صحابہ بدر میں تھے، بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے کہ اب تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے کہ اب تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب بدر میں یہ صحابہ تھے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی۔
اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کو الگ الگ بھی جنت کی بشارتیں دی، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کا حال کیا تھا کہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کیسی کیسی دعائیں سکھائی، مثلا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کتاب لے لیجئے۔ میرا اپنے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، یوں بھی فرما سکتے تھے نا کہ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان حساب کتاب لیجئے، میری امت کا آسان حساب کتاب لیجئے، لیکن ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ اے اللہ یہ معاملہ کیجئے گا۔ تو یہاں مراد یہ ہے، یہ تمنا جیسے کہ قرآن میں ہے کہ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جنت میں تو یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں داخل ہو بھی گئے تو تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، جنت ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یہ ہے دنیا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہ آئے اور ہمیں 1000 سال سے زیادہ عمر دی جائے تاکہ ہم دنیا میں ہی رہیں، اس کے مال و دولت میں ہی رہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے کہ قیدی اپنی مرضی سے سوتا نہیں، اپنی مرضی سے جاگتا نہیں، اپنی مرضی کا پہنتا نہیں، اپنی مرضی کا کھاتا نہیں، سب میں وہ جیل کے قوانین کا پابند ہے۔ اور کافروں کے لیے جنت ہے، نہ کوئی کھانے میں کوئی روک ٹوک، نہ کسی چیز میں۔ اچھا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک کافر تھا، وہ بالکل مریل جانور اس کے ساتھ جا رہا تھا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین، مجھے بھی نام یاد نہیں کون تھے ان میں سے، رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا ہوا تھا، بہترین کپڑے، بہترین سواری، اور یہ جو کافر تھا اس بالکل پھٹے پرانے کپڑے، غریب، جانور بھی ایسا ہی۔ تو اس نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک سے عرض کیا کہ آپ کے جو نانا تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، لیکن یہاں معاملہ تو برعکس ہے، آپ کے لیے تو دنیا جنت لگی ہوئی ہے، اتنے زبردست کپڑے ایسے ٹھاٹ باٹ، اور میرے لیے دنیا دوزخ بنی ہوئی ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں، سواری آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت ہے، پھر جنت کے انعامات وغیرہ، تو اس کے مقابلے میں دنیا میں چاہے کسی مسلمان کو کتنے خزانے بھی مل جائیں تو یہ جنت کے مقابلے میں قید خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافروں کے لیے قرآن اور حدیث میں یہ معاملہ ہے کہ یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس کے مقابلے میں دنیا میں کتنے بھی تنگ حالات آ جائیں تو یہ دنیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے کتنے بھی اس کو خزانوں کے انبار لگ جائیں، کھانا پینا، سواری، گھر، کپڑے، ساری چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، لیکن بتائیے جنت کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت ہے؟ تو قید خانہ ہے۔ اور کافر کتنا بھی تنگی میں آ جائے، کتنی بھی بیماریوں میں آ جائے، کتنی بھی تکلیفوں میں آ جائے، آخرت کے مقابلے میں تو اس کے مزے ہی ہے، کیوں اس کے تو دوزخ ہے۔ تو یہاں پر جو یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب وہ ڈر نہیں جو شریعت میں مطلوب ہے، وہ تو ہر ایک کو آخرت کا خوف ہونا چاہیے کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، مدینہ شریف میں جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے الٹے ہاتھ میں حدیث شریف لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کیا پیاری حدیث ہے، کیسی اس میں امیدیں وابستہ ہیں، کیسا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت دلائی ہے
کہ میرے امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی ہوں تو ان کے لیے بھی میری شفاعت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہو جائے بس۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو حازم رضی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اصل بات یہ ہے، اور جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ لکھا ہے حکی ان سلیمان ابن عبد الملک کی قدیم المدینۃ وهو يريد مکہ فارسل الى ابي حازم فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان يا ابا حازم ما لنا نكره الموت فقال لانكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب۔ حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی عجیب و غریب نصیحت فرمایا کہ کیونکہ تم نے آخرت کو تباہ کر رکھا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ایسے تھے جو علماء کی بات سنتے تھے، اور علماء بھی ایسے تھے جو صاف صاف جو بات تھی وہ بتا دی۔ کیا فرمایا کہ کیونکہ تم نے آخرت کو تباہ کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ یہ مضمون ہم حضرت سے سنتے رہتے ہیں بیانات میں کہ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دنیا میں جب میں ہوتا ہوں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، جیسے ہی موت کی بات آئے، آخرت کی بات آئے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی اگر ویرانے میں ہو، کوئی اس سے آبادی کی بات کرے تو کیا خوش ہو جائے گا؟ اور کوئی اگر آبادی میں ہو تو اور اس سے کوئی ویرانے کی بات کرے فرمایا پریشان ہو جائے گا۔ کہ اسی طرح جس نے اپنی دنیا میں جیسا تیسے زندگی گزار رہا ہے، آخرت کو آباد کر رکھا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور جس نے دنیا کو آباد کر کے آخرت کو برباد کیا ہوا ہے اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے آخرت کو تباہ کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے تو آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے۔ اگر تم آخرت کو نیک اعمال سے آباد کرتے اور دنیا کو ویران کر دیتے، یعنی دنیا کا تھوڑا بہت نقصان برداشت کر لیتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ ابھی ایک مولانا سے پتا چلا کہ ایک آدمی نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا سودا تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا، تو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ چیز میں ان نالائکوں کو نہیں بیچ سکتا۔ جو قادیانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ اپنا یہاں افریقہ کے کسی ملک کی بات ہے کہ یہاں پر اپنے جس کو یہ مسجد نعوذ باللہ کہتے ہیں، عبادت گاہ کہتے ہیں، وہ بنائیں گے۔ کروڑوں کا نقصان کر لیا، صرف کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ یہی ہے دنیا کو ویران کرنے کا مطلب، یہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جائز کام آ رہا ہے کہ نہیں دنیا کو تو ویران رکھنا چاہیے، چھوڑو اس کام کو کرنا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حرام طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے، مثلا نماز کا وقت ہے، اب ایک پارٹی آئی ہوئی ہے، بات ہو رہی ہے، جو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی یہ ضروری ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، یہ ہو جائے بعد میں نماز اپنی جماعت کرا لیں گے، وقت تو بہت باقی ہے، یا بعد میں نماز پڑھ لیں گے، یا نماز کو قضا کر لیا۔ اب یہ ہے آخرت کو ویران کرنا، یہ ہے دنیا کو آباد کر کے آخرت کو ویران کرنا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں ایک بھی نیا آدمی ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا کہ جی شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ آخرت کو آباد کرو اور دنیا کو ویران کر دو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو ویران کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حرام طریقے سے دنیا کو حاصل کیا، غلط طریقے سے حاصل کیا۔ یا حج فرض ہے، حج پہ نہیں جا رہے کیونکہ اگر ہم حج پہ جائیں گے تو اتنے دن لگ جائیں گے، پیچھے ہمارے کاروبار کو کون دیکھے گا۔ حضرت سے تعلق میں ایک دوست ہیں، آتے رہتے ہیں یہاں پر، میڈیکل کی ان کی دکان ہے، 20-22 دن کے لیے ماشاءاللہ وہ حج پہ گئے، دکان بند تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسوں کو محروم کر دیں گے؟ مجھے بتائیے، آسان بات ہے، مین روڈ کی دکان 20-22 دن مسلسل دکان بند رکھنا۔ اب ظاہری طور پر تو یہ ہے، ظاہری طور پر تو دنیا کو انہوں نے ویران کر دیا نا، ظاہری بات ہے کسٹمر ٹوٹ گئے، دوسری جگہ چلے جائیں گے، ظاہری طور پر تو دکان دنیا کو ویران کرنا ہے، بس یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے کہ کام آ رہا ہے، نہیں جتنا کام آ رہا ہے اتنا صحیح ہے، زیادہ کریں گے تو دنیا آباد ہو جائے گی۔ یہ بزرگوں سے پوچھنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا، اپنے شیخ سے پوچھنا پڑے گا۔ جیسے ایک صاحب ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری فیکٹری لگ جائے۔ تو حضرت والا نے بہت پیارے انداز سے نصیحت فرمایا اگر تم زیادہ کمانے لگو گے، اگر تم زیادہ
کمانے لگو گے تو میرے پاس کم آنے لگو گے، یعنی اگر زیادہ کی فکر کرو گے تو میرے پاس کم آؤ گے، یعنی اب بیانات میں کم آؤ گے، تقوی کی فکر کم ہو جائے گی، گناہوں میں چلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک علماء سے بات نہ سمجھی جائے تب تک وہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے۔ اب تابعی کی نصیحت ہے، اب اس پر عمل کیوں نہ کریں؟ اب جب علماء سے پوچھیں گے وہ اس مضمون کو سمجھا دیں گے کہ دنیا کو ویران کرنا، دنیا کا نقصان برداشت کر لینا کیا ہے۔ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے آخرت کو تباہ کر رکھا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے تو آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے۔ اگر تم آخرت کو نیک اعمال سے آباد کرتے اور دنیا کو ویران کر دیتے، یعنی دنیا کا تھوڑا بہت نقصان برداشت کر لیتے تو یہ بات نہ ہوتی، بلکہ اس کے برعکس موت کی تمنا کرتے اور آخرت کا شوق دل پر غالب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی، اب موت کی تمنا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کاش میں مر جاؤں، کاش میں مر جاؤں، یہ تو صحیح نہیں ہے کہ موت کی تمنا کرنا۔ موت کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہماری فائل ریڈی ہو۔ اگر کوئی باس ہے، مالک ہے، وہ یہ کہے کہ میں کسی وقت بھی آپ سے جو آپ کے ذمہ کام دیا ہوا ہے وہ میں آپ سے منگوا سکتا ہوں، کام مکمل ہے یا نہیں ہے، تو بتائیے وہ اپنے کام کو ہر وقت، عقل مند جو ملازم ہوگا وہ ہر وقت اپنی فائل کو تیار رکھے گا یا نہیں؟ اسی طرح یہاں پر ہے کہ جو عقل مند بندہ ہوگا وہ بھی ہر وقت موت کے لیے تیار رہے گا، یعنی اس کو ہر چیز، وصیت کے معاملات پورے، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے لکھا ہوا ہو، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کے جتنے معاملات ہوں وہ سب لکھے ہوئے ہوں، نماز تو قضا نہیں ہے، روزے تو قضا نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں رہتی ہے، کسی کو مال دینا، پیسے دینا، قرضہ تو نہیں دینا، بس یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حضرت والا سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستعداد للموت قبل نزوله، کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔